السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے سفید بکری۔ وہ گرمیوں کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ سب سڑکیں گلیاں سنسان ہو گئی تھی۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ ایسے میں عزیزی منزل میں چند بچے سیڑھیوں کے نیچے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ سب کی نظر میں کھلے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک بکری دروازے سے اندر داخل ہوئی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی سین کی طرف چلی گئی۔ سیڑھیوں کے نیچے چھپے بچے ایک دم باہر نکل کر دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ بکری گھبرا کر ادھر ادھر بھاگی۔ ایک بچہ چھلانگ لگا کر بکری پر سوار ہو گیا۔ ایک بچے نے چھڑی سے بکری کو مارا۔ بکری بھاگی تو سب بچے شور مچاتے اس کے پیچھے بھاگے۔ عزیزی منزل میں ہر روز یہ تماشا ہوتا تھا۔ گرمی کی ستائی کوئی بکری وہاں پناہ لینے آ جاتی تو شریر بچوں کے ہاتھ چڑھ جاتی۔ بچے جی بھر کے بکری پر سواری کرتے، کبھی وہ اس کا دودھ بھی نکال لیتے۔ عزیزی منزل کے سامنے بڑا سا پلاٹ برسوں سے خالی پڑا تھا۔ اب یہاں ایک پلازہ بن رہا تھا۔ بہت سے خانہ بدوش یہاں مزدوری کرتے تھے۔ انہوں نے کھلے میدان میں اپنی جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھیں۔ ان خانہ بدوشوں کی عورتیں بھی مزدوری کرتی۔ ننگ دڑنگ بچے سارا دن میدان میں کھیلتے رہتے تھے۔ انہی خانہ بدوش کی بکریاں گرمی سے گھبرا کر عزیزی منزل میں آ جاتی اور پھر بچے ان کا برا حشر کر دیتے۔ ایک دوپہر بچے حسب عادت گھات لگائے بیٹھے تھے کہ ایک بکری اندر آئی۔ بکری کے سارے جسم پر چاندی جیسے سفید بال تھے۔ بچوں نے نعرہ لگایا اور دو بچے اکٹھا بکری پر سوار ہو گئے۔ ایک بچے نے جیسے ہی بکری کی دم پکڑ کے زور سے کھینچی، بکری ایک دم اچھلی۔ بکری کے اوپر بیٹھے دونوں بچے گر پڑے۔ اچانک بکری کا قد بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا قد ایک گائے کے برابر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بچے خوف زدہ ہو گئے اور گھبرا کر وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر بکری نے کسی بچے کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے سر جھکایا اور ایک بچے کو زور سے ٹکر مار دی۔ بچہ اچھل کر دور جا گرا۔ بکری نے اپنی اگلی ٹانگوں سے دو بچوں کو دھکیل دیا۔ جیسے ہی کوئی بچہ بھاگنے کی کوشش کرتا، بکری اسے ٹکر مار کر گرا دیتی اور پھر اپنے کھروں سے کچل دیتی۔ بکری نے مار مار کر ان شریر بچوں کا برا حال کر دیا۔ جب بچے پے در پہ لگنے والی چوٹوں سے نڈال ہو کر گر پڑے تو بکری کا قد چھوٹا ہونے لگا۔ جب اس کا قد عام بکری جتنا ہو گیا تو وہ چپکے سے باہر نکل گئی۔ بچوں کی چیخیں سن کر گھر کے بڑے جاگ اٹھے۔ جب وہ وہاں پہنچے، بچے درد سے کرا رہے تھے۔ بڑوں کے پوچھنے پر بچے خوف کے مارے کچھ نہ بتا سکے۔ جس وقت عزیزی منزل میں یہ تماشا ہوا، کچھ راہگیر محلے داروں نے ایک سفید داڑھی والے بزرگ کو عزیزی منزل سے نکلتے دیکھا۔ ان بزرگ کے بال چاندی کی طرح سفید تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بزرگ کون تھے، مگر وہ عزیزی منزل کے بچوں کو ایسا سبق دے گئے کہ آئندہ وہاں پناہ لینے والی کسی بکری کو کسی بچے نے تنگ نہیں کیا۔ شکریہ۔